ابواب الزہد کے اندر یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی شریف کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن پر میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، یعنی ان 3 باتوں کی حقانیت پر اور صداقت کے اوپر اگر میں قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا۔ وہ 3 باتیں ایسی پکی ٹھکی باتیں ہیں، پتھر پر لکیریں، کہ ان 3 باتوں میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات فرماتے ہیں کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ اگر کوئی صاحب حیثیت انسان، کوئی مسلمان صاحب ایمان آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال لٹاتا ہے، تو اس کے صدقات و خیرات کرنے سے، اللہ کی راہ میں مال لٹانے سے اس کے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور یہ بات پتھر پر لکیر ہے، اور قسم کھانے کے لیے تیار ہیں حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری سوچ کیا کہتی ہے، ہمارا ذہن کیا کہتا ہے، ہمارا دل و دماغ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے مال کم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کی جیب کے اندر اگر 100 روپیہ ہے، آپ 10 روپے صدقہ کر دیں، 10 روپے آپ نکال کر کسی کو دیں، تو آپ کا دل و دماغ بھی یہی کہے گا، عقل بھی یہی کہے گی، فہم اور ادراک بھی آپ کا یہی کہے گا کہ 10 روپے کم ہو گئے، 90 روپے میرے پاس باقی رہ گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عجیب بات ارشاد فرمائی، اور ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اپنی طرف سے نقل نہیں کر رہا ہوں، اس لیے قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی راہ کے اندر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو مال خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے مال کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں، اضافہ فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةٌ صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَ اللَّهُ عِزًّا، کہ اگر کسی انسان کے اوپر، کسی بندے کے اوپر ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، اس کے ساتھ ناانصافی کی جائے، اور وہ بندہ اپنے اوپر ہونے والی زیادتی پر صبر کرتا ہے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، انتقام نہیں لیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل ہونے سے بچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتے، اس کی عزت نفس میں، اس کے مقام میں، اس کی پرسنلٹی میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام اور مرتبے کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ تیسری بات فرماتے ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، اور یہ دونوں باتوں سے بھی زیادہ عجیب ہے، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، کہ جو سوالی، جو بیکاری، جو بھیک مانگنے والا بھیک مانگنا نہیں چھوڑتا، لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانا نہیں چھوڑتا، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، جو بھی ہے، لیکن اس نے اس بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اور سوال کرنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس نے اپنا پیشہ بنا لیا۔ ضرورت مند ہے تب بھی مانگ رہا ہے، نہیں ہے تب بھی مانگ رہا ہے، اور اس نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، اپنی زندگی کا شیوا اسے بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کبھی بھی فقر و فاقوں کے دروازے کو بند نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، وہ ہمیشہ سوالی رہے گا، وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج ہی رہے گا۔ اور میں اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، جب میں راولپنڈی کے اندر پڑھتا تھا تو راولپنڈی راجہ بازار کے قریب ایک پل ہے، اس پل کے اوپر ایک بابا جی بیٹھا کرتے تھے۔ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تب بھی وہ بھیک مانگ رہے تھے، اور جب میں نے وہاں 4-5 سال جو عربی درس نظامی کا جو کورس ہے، فاضل عربی کا، ایم اے اسلامیات کا، تو میں نے آدھا کورس وہاں مکمل کیا، 4-5 سال میں نے وہاں پڑھا تقریباً، تو میں اس بابا جی کو اسی طرح دیکھتا رہا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ پھر ایک باوثوق ذرائع سے پتہ چلا کہ یہ جو بابا جی اس وقت اس پل کے اوپر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، ان کا وی آئی پی بنگلہ ہے، عالی شان قسم کا بنگلے میں یہ رہائش پذیر ہے۔
تو اس بابا جی سے جا کے پوچھا گیا کہ بھئی ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا، چلیں ہو سکتا ہے آپ اپنی سابقہ زندگی کے اندر ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، اور آپ کو ضرورت تھی، آپ بھی مانگ رہے تھے، ابھی تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، بنگلہ بن گیا، عالی شان رہائش ہے آپ کی، آپ مانگنا چھوڑ دیں، بھیک مانگنا چھوڑ دیں۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے اس عالی شان بنگلے کے اندر 1 منٹ کا سکون نہیں آتا جب تک میں اس پل کے اوپر آ کر بیٹھ کر بھیک نہیں مانگوں، اس وقت تک مجھے ذہنی اطمینان حاصل نہیں ہوتا، مجھے قلبی اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ یہ حدیث مبارکہ کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، ہمیشہ لوگوں پر اس کی نظر ہوتی ہے، لوگوں کی جیب پر اس کی نظر ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے اپنے احتیاج ظاہر کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کبھی بھی فقر و فاقوں کے دروازوں کو بند نہیں کرتا، وہ ہمیشہ فقیر ہی رہے گا، وہ ہمیشہ تنگ دست ہی رہے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، اس دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ بستے ہیں۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما۔ اب دیکھیے نیت کا فطور دیکھیے اور نیت کا حسن دیکھیے، اسی لیے تو مشہور و معروف حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں نا وہ اس کی نیت کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ کی اگر نیت اچھی ہے تو آپ اعمال اگر کم بھی کریں تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دیں گے، اور اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، آپ اعمال کا ذخیرہ اپنے پاس رکھیں، عبادات کا ذخیرہ آپ کے پاس ہو، آپ کی نیت درست نہیں ہے، آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، آپ کی نیت جو ہے نا وہ صاف نہیں ہے، نیت میں اخلاص نہیں ہے، تو وہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ریاضتیں ہیں، وہ سارے کے سارے نیک اعمال حقارت ہیں، برباد ہیں، تباہ ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، اس دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ بستے ہیں۔ نمبر 1 عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک وہ بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، اب وہ اپنے مال کے اندر اور اپنے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے، اپنے مال کو بھی اور اپنے علم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، علم لوگوں کو سکھاتا ہے، علم کو پھیلا رہا ہے، مال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لوٹا رہا ہے، اس مال کو غربا پر، یتامہ پر، مساکین پر خرچ کر رہا ہے، اس مال کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ شخص دنیا کے تمام لوگوں میں مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ دوسرا شخص وعبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا۔ علم بہت ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، لیکن مال و دولت نہیں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر، اس عالم کے دل میں یہ نیت ہے، اس کے یہ جذبات اور احساسات ہیں کہ اگر مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت دیا ہوتا، اگر مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرماتے تو میں اس شخص کی طرح، یعنی پہلے شخص کی طرح میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال لوٹاتا، میں بھی اس مال کے ذریعے سے یتامہ کی، مساکین کی مدد کرتا، ان کی نصرت کرتا، ان کے ساتھ تعاون کرتا، میں بھی اپنے مال کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ شخص پہلے شخص کے ہم پلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بلند مرتبے پر فائز فرمایا ہے، یہ شخص بھی پہلے شخص کی طرح کامیاب ہے اور کامران ہے۔ تیسرا وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال تو دیا لیکن علم نہیں دیا، مال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن علم نہیں دیا، لیکن وہ اپنی مال و دولت کو فضول لغویات کے اندر اڑاتا ہے، وہ اپنی مال و دولت کو عیاشیوں پر اڑاتا ہے، وہ اپنی مال و دولت کو شراب و کباب پر اڑاتا ہے، اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، فضول لغویات میں اور فضول خرچیوں کے اندر اپنے مال کو لوٹاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شخص دنیا کے تمام لوگوں میں مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے سب سے کم درجے کے اوپر ہے، یہ ناکام ہے، نامراد ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ناکام ہے، اخروی اعتبار سے بھی ناکام اور نامراد ہے۔ اور چوتھا شخص فرمایا کہ وعبد لم یرزقہ مالا ولا علما، کہ اللہ تبارک کو اس کو مال بھی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی نہیں دیا، لیکن اس کے دل میں یہ فطور ہے، اس کی نیت میں یہ فطور ہے
کہ اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ مال دیا ہوتا، میرے پاس بھی مال و دولت ہوتی، تو میں اپنے فلاں دوست کی طرح اپنا مال اڑاتا، فضول لغویات میں اڑاتا، شراب و کباب پر لٹاتا، اپنے مال کو فضول خرچیوں میں شے خرچیوں کے اندر خرچ کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ شخص اس تیسرے شخص کی ہم پلہ ہے، اس کا ہم نشین ہے، اس کا ہم نوا ہے، اور اس کا یہ ساتھی اور اس کا دوست ہے، یہ تیسرے شخص کی طرح یہ بھی ناکام اور نامراد ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔